آج 7 ذوالحج جمعہ کے دن کا ایسا پاورفل وظیفہ آپ نے اپنی پوری زندگی میں نہیں کیا ہوگا۔ ایک سال بعد یہ موقع آتا ہے، خدا را اس موقع کو ضائع نہ کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 7 ذوالحج جمعہ کا دن ہے اور آپ سب کو ذوالحج کا پہلا جمعہ مبارک ہو۔ ناظرین، اس جمعہ کو یہ عمل کر کے اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگو گے وظیفہ پڑھتے ہی ملے گا انشاءاللہ۔ ایسا پاورفل وظیفہ آپ نے اپنی پوری زندگی میں نہیں کیا ہوگا۔ ایک سال بعد یہ موقع آتا ہے، ایک سال بعد یہ دن آتا ہے۔ آج ذوالحج کے پہلے جمعہ کو یہ وظیفہ کر کے قسمت کو بدل لو۔ ماہ ذوالحج کے پہلے جمعے کے دن جو بھی یہ وظیفہ پڑھتا ہے فوری طور پر مالا مال ہو جاتا ہے۔ آج اگر آپ کی جیب خالی ہے، دکان خالی ہے، الماری خالی ہے، بالکل کنگال ہو چکے ہو، فقیر ہو چکے ہو، تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے بالکل دل چھوٹا نہیں کرنا۔ بس آپ نے میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھنا ہے۔ ساری زندگی جولیاں اٹھا اٹھا کر مجھے دعائیں دو گے۔ آج تمام ناظرین کو وہ مجرب وظیفہ بتاؤں گا جسے پڑھتے ہی ہر مشکل حل ہو جاتی ہے، جسے پڑھتے ہی رزق و دولت کے بند دروازے کھل جاتے ہیں۔ آج ذوالحج کا پہلا جمعہ ہے، یہ عمل پڑھتے ہی تمام حاجت مرادیں انشاءاللہ پوری ہوگی۔ پورا سال دولت برستی رہے گی، پیسہ برستا رہے گا۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ پیسہ بنا موسم کے بارش کی طرح آپ پر برستا رہے تو آج موقع ہے، یہ وظیفہ پڑھ لو۔ پورے ایک سال بعد یہ دن آتا ہے، ذوالحج کا پہلا جمعہ آتا ہے۔ اگر آج کے دن آپ نے کسی بھی طرح یہ وظیفہ نہ پڑھا تو پورا سال پھر آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ پھر اگلے سال ذوالحج کا جو پہلا جمعہ آئے گا اس میں آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ سکیں گے۔ تو آج موقع ہے، پوری دنیا میں جہاں کہیں بیٹھ کر آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، آج 7 ذوالحج جمعہ کا دن ہے، 14 جون 2024 ہے۔ آج آپ جہاں کہیں بھی موجود ہے، گھر میں، دفتر میں، آفس میں، مسجد میں، مدرسے میں، جس جگہ بیٹھ کر میری یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہو، اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے پہلے یہ ویڈیو مکمل دیکھ لینا، وظیفے کو اچھی طرح سمجھ لینا اور سمجھ کر فوراً کوشش کرنا۔ اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو اسی وقت بنا سستی کیے، بنا بہانہ بنائے کام پر لگے ہوئے ہو تو ساتھ میں یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ چاہو تو صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھنا، اور چاہو تو آپ لوگ دن میں 2-3 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو۔ یعنی صبح ایک بار پڑھ لیا، دوپہر میں پڑھ لیا، شام میں بھی یہ ایک بار پڑھ لیا۔ یہ عمل ایک آدھے منٹ کا ہے۔ بڑی سے بڑی آپ کی حاجت مراد اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد اللہ پاک نے چاہا تو ضرور پوری ہوگی۔ اگر سچے دل سے، پوری یقین سے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھو گے تو خالی جھولیاں فوراً اسے بھر جائے گی۔ آپ لوگ اپنے دل میں تھوڑا سا وسوسہ مت رکھنا کہ یہ وظیفہ پتہ نہیں اثر کرے گا یا نہیں کرے گا، اس طرح کا سوال اپنے ذہن میں مت رکھنا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ محترم ناظرین، آئیے آپ جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے۔ تو آپ لوگ جس جگہ موجود ہو، سکون سے، اطمینان سے، تسلی سے بیٹھ جانا۔ اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لینا۔ تسبیح نہ ہو تو پھر سیدھے ہاتھ پر یا زبانی کاؤنٹ کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لے، یا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لے، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لے۔ جو آپ کو درود پاک یاد ہو ایک مرتبہ درود پاک پڑھے۔ درود ابراہیمی ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لے تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد، اپنی جائز حاجات کی نیت کرنی ہے۔ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہے، قرض دار آپ کو پریشان کر رہے ہیں، آپ قرض سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں،
اس کی آپ نیت کر سکتے ہیں۔ جن کے رشتے نہیں ہو رہے، آپ میں سے بہت سی بہنیں ایسی بھی موجود ہیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، بہترین رشتوں کے اسباب چاہتی ہے، من پسند نوکری چاہتے ہیں، قرض دار قرض سے نجات چاہتے ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، نافرمان اولاد ہے، نافرمان شوہر ہے، الغرض کوئی بھی آپ کا مقصد ہے، آپ نے اس کی نیت کرنی ہے، اور نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں اور آدھے 1 منٹ کا یہ جو عمل ہے ایک ہی وقت میں آپ نے پڑھنا ہے، ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ اس دوران آپ نے کسی سے بھی بات چیت ہرگز نہیں کرنی، پوری توجہ، پورا دھیان آپ نے صرف اور صرف وظیفے پڑھنے پر لگانا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو آسان سے کلمات آپ نے پڑھنے ہیں وہ بڑے ہی آسان سے کلمات ہیں۔ پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا الہ الا اللہ هو الغفور الرحیم کا وظیفہ ہے۔ یہ بہت ہی مختصر اور طاقتور کلمات ہیں۔ ان کا وظیفہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ لا الہ الا اللہ هو الغفور الرحیم، لا الہ الا اللہ هو الغفور الرحیم، لا الہ الا اللہ هو الغفور الرحیم۔ اس طرح سے ان کلمات کو آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ جیسے ہی 3 مرتبہ آپ نے یہ کلمات پڑھ لیے، اس کے بعد آپ نے 2 وظائف ملا کر پڑھنے ہیں۔ وہ دونوں وظائف کون سے ہیں پہلے یہ سمجھ لیں، اور کس طرح پڑھنے ہیں، کسی ترتیب سے پڑھنے ہیں یہ بھی آپ سمجھ لیں۔ وہ 2 اسم مبارک یہ ہے، یا سلام یا اللہ۔ یا سلام کا مطلب ہے کہ اے سلامتی دینے والی ذات، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ پر رحمت، برکت اور سلامتی عطا فرمائے تو آج 7 ذو الحج جمعہ کے دن یا سلام یا اللہ کا وظیفہ پڑھ لو۔ یا سلام یا اللہ، یا سلام یا اللہ، یا سلام یا اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا سلام یا اللہ کو آپ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یا سلام یا اللہ کو اچھی طرح گن کر 7 بار پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر کیا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ برائے کرم پوری آخر تک ویڈیو دیکھیے گا، پورا کا پورا عمل پہلے سمجھیے گا، اور سمجھ کر پھر آپ لوگ آج جمعہ والے دن یہ عمل کیجیے گا تاکہ آپ سے کوئی غلطی نہ ہو۔ تیسرے نمبر پر آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ وہ وظیفہ اللہ اکبر کا وظیفہ ہے۔ اللہ اکبر کا معنی ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ بڑے ہی مجرب کلمات ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس طرح سے آپ اللہ اکبر کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ جیسے ہی اللہ اکبر 21 مرتبہ مکمل ہو جائے تو اس کے بعد فوری طور پر 1 مرتبہ درود پاک پڑھیے گا جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ آج 7 ذو الحج جمعہ کے دن کے عمل کی مکمل ترتیب یہ ہوگی۔ 7 ذو الحج جمعہ کے دن باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے 1 بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے اپنے جائز مقصد کی نیت کرنی ہے اور 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے 3 بار لا الہ الا اللہ هو الغفور الرحیم پڑھنا ہے، پھر دوسرے نمبر پر 7 بار یا سلام یا اللہ پڑھنا ہے، پھر آخری اور تیسرے نمبر پر 21 بار اللہ اکبر پڑھنا ہے، پھر آخر میں 1 بار درود پاک پڑھ لیں۔ جب آخر میں بھی درود پاک پڑھ لیں تو فوراً ہاتھ اٹھا کر جو بھی آپ کی حاجتیں ہو، مرادیں ہو، پریشانیاں ہو، اس کے لیے اللہ پاک سے خوب دعا مانگیے گا۔ اب رب سے انعامات لینے کا وقت ہے۔ کئی لوگ وظائف پڑھ کر اٹھ جاتے ہیں، دعا نہیں مانگتے، اور دعا سے پہلے بھی سب سے امپورٹنٹ بات، آپ نے دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات انسان اپنے گناہوں کی پکڑ میں آ جاتا ہے، اور جب گناہ کی پکڑ ہو جائے نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، نہ وظیفوں کا کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ سچی توبہ کرنے کے بعد رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر ضد کر کے مانگنا شروع کریں
کہ مولا کریم آج رزق بھی چاہیے، آج دولت بھی چاہیے، آج تیرے سامنے بھکاری بن کر فقیر بن کر بیٹھے ہیں، آج ہماری حاجت کو پورا فرما، صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی مانگ لیجیے۔ یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ سے پورا سال تنگ دستی کا بربادی کا سبب بن جائے۔ سچی توبہ کرنے کے بعد ضد کر کے مانگیے گا۔ اپنے بھائی کو بھی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔